میرا ایک سوال ہے کہ اکثر ہم یونیورسٹی اور کالجز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان میں اخلاقیات کی کمی ہے، ان میں معاشرتی برائیاں ہیں، یہ ہیں، لیکن اس کے بعد جو طوفانی بدتمیزی جاری ہے، ابھی تک جاری ہے، تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، ممبر پر اخلاق کا درس بھی دیتے ہیں، اور جو پوسٹ ہوتا ہے اس میں مفتی فلانا بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن نیچے جو پوسٹ ہوتا ہے دوست سے نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو علم کے ساتھ عمل کی توفیق بھی ملی ہے، تو یہ جس کی بہت کمی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے اور ان کا حل کیا ہے؟ میں اس بارے میں یہ عرض کروں گا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب تک اس پہ کام نہیں ہوگا یہ مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے۔ ایک نظریہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اگر وہ جب بن جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا کلچر، ہمارا رہن سہن ہے۔ تیسری ماحول۔ اس لیے یہاں جامعۃ الرشید میں ان 3 چیزوں پہ بنیاد رکھی گئی کہ ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کریں، اپنے کلچر کو ٹھیک کریں اور ماحول بنائیں۔ تو بے شک ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن جو ہمارا کلچر بن گیا ہے، جو ہمارا ماحول بن گیا ہے، اس کی وجہ سے جو نظریہ بن گیا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ حدیثیں ایک طرف، لیکن ہمارا کلچر، کیوں کلچر ایک فطرت ثانیہ ہوتا ہے۔ سب سے مشکل کام کلچر کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ تو جامعۃ الرشید میں کچھ تبدیلی آئی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بنیادی کام کرنا چاہیے اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات کا ہمیں تذکرہ بھی کریں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مدارس کے طلبہ اگر اتنی ان کے اندر بدتمیزی ہے، اتنی اخلاقی گراوٹ ہے، تو پھر ہم دوسروں کو کیا روئیں گے؟ اور یہ بہت ایسی بات ہے جو میں نے اپنے بڑوں سے بھی بہت اس پہ گلہ سنا ہے، ہمارے بڑے اکابر نے بھی اس پہ گلہ کیا کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو جتنی شدت مدارس کے طلبہ میں ہوتی ہے اور جتنی وہ گالم گلوچ کرتے ہیں دوسرے لوگ نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے، اور ہمارے مدارس کے نظام پہ بہت بڑا دھبا ہے، یہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور جامعۃ الرشید میں آپ دیکھ لیں نا، ان 3 سالوں میں جامعۃ الرشید کے طلبہ نے اپنے آپ کو دکھایا ہے، ثابت کیا ہے کہ ہم سلیقے سے رہ سکتے ہیں۔ اس لیے میرا دل اتنا خوش ہے، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی تعلق ہے، لیکن جامعۃ الرشید کے طلبہ نے، یہاں کے جو ہمارے فضلاء کرام ہیں، انہوں نے الحمدللہ بہت سلیقے سے اور بڑے طریقے سے انہوں نے وقت گزارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک میں واقعہ سنا دوں۔ جی۔ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہماری دعوت ہوئی، ہم حج پہ گئے ہوئے تھے، تو ایک مولوی صاحب جو تقریباً طالب علم تھے، ابھی تازہ فارغ ہوئے تھے، تو کھانے پہ وہی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بہت سخت باتیں شروع کر دیں کہ تم لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تخصصات سے تھوڑے اسلام نافذ ہوگا، اور کافی زیادہ تیز گفتگو کی انہوں نے۔ تیز بھی تھی، اور جو ان کی عمر تھی اس حساب سے وہ انتہائی درجے کی وہ بھی تھی، یعنی بے ادبی بدتمیزی کے لیے۔ میں چپ ہو گیا، میں ایسے موقع میں بولتا نہیں ہوں چاہے کوئی بھی ہو۔ جب میں وہاں سے اٹھ گیا تو مجھے خیال ہوا کہ ہم حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور خدا نخواستہ اس تو میں کی وجہ سے میرے حج پہ اثر ہو، تو میں ان کو ڈھونڈتا رہا تو مجھے مسجد نبوی میں ملے وہ، تو میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا ہم وہاں کھانے پہ اکٹھے ہوئے تھے تو کچھ تیز گفتگو ہو گئی تھی، تو میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، اور ہمیں حج سے یہاں اچھے دل سے فارغ ہو کے جانا چاہیے، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن اس شرط پہ معاف کرتا ہوں، دوبارہ مجھ سے نہیں ملیں گے آپ۔ یعنی اتنی شدت ہے، مجھے حیرت ہوئی بالکل۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، آپ سب سے میں ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس سیلاب میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں۔ آپ دیکھیں قرآن، سنت، سیرت، اخلاق، اس کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں آپ کی تعلیم، آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ اب تو ایسا ماحول بن گیا، اس جدید ٹیکنالوجی نے، جو انفارمیشن کی یا جو کمیونیکیشن کا نظام ہے، اس نے ہر چیز کو تو بالا کر دیا ہے۔ تو اپنے آپ کو تھوڑا ثابت قدم کر کے دکھائیں، بات کریں، جواب بھی دیں، سوال بھی کریں، لیکن سلیقے سے۔